کوئی وارث کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا میراث ہے، وہ اب تک برقرار ہے۔ یہ زندہ شمار ہوگا اپنے مال کے حق میں۔ کس میں بولو؟ دوسرا اصول سمجھو، وَمَيِّتٌ فی مال غیرہ لا یرث من احد، بس یہ ہے مقام۔ اور دوسروں کے مال کے حق میں جو پتہ نہیں چھڑایا ہے وہ میت شمار ہوگا۔ بات کو سمجھو مولانا، مثلا اگر اس کا کوئی بھائی فوت ہو جائے، کیا فوت ہو جائے؟ بھائی فوت ہو جائے، تو پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے اس کا حصہ بھی الگ کرو۔ سمجھئے؟ میت کا معنی کیا ہے؟ میت وارث ہو سکتا ہے؟ روز روز یہ قانون گزر رہا ہے، روز روز یہ قانون تمہارے سامنے میں رکھتا ہوں کہ بھئی وارث بننے کے لیے زندہ ہونا شرط ہے۔ جب آپ نے میت کا حکم لگایا تو کیا اب اس کے مال کا کوئی دعویٰ ہو کر کوئی وارث کھڑا ہوگا؟ یہ وہ تو ہو گیا۔ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مر جائے تو اس مرے ہوئے مال کے میں سے اس کو بھی وراثت کا حصہ الگ کر کے دے دیا جائے، یعنی وہ اس میت کا وارث بنایا جائے۔ جب آپ نے میت کا حکم لگایا اب وہ کسی کا وارث تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ بھئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو بندہ مفقود ہو جائے، پتہ نہیں چلا جائے، کئی سال گزر جائیں، تو جب تک یستبین حالہ، جب تک اس کی حال کی وضاحت نہ ہو جائے کہ بھئی زندہ ہے کہ مرا ہے، اس وقت تک وہ اس کا مال محفوظ رکھا جائے گا اور دوسروں کے مال کا یہ وراثت کے حساب سے حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ دو قانون ہو گئے، تو یہ بولو دو قانون، دونوں قانون بڑے آسان ہو گئے۔ قانون آپ کو یاد رکھو کہ حی فی مالہ ومیت غیرہ، بس دو قانون ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کے حصے کو موقوف رکھا جائے گا، مال کو موقوف رکھا جائے گا۔ کیا رکھا جائے گا؟ کیسے موقوف کرو گے؟ میں ایک مسئلہ دو مرتبہ نکالنا چاہتا ہوں، بالکل پھر یہ بات تقریباً آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا کوئی مر جائے تو اس کو زندہ فرض کرتے ہوئے حصے کی تعین کرو، اور مرے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو جو زندہ کی صورت میں جو حصہ ہوتا ہے اس کو موقوف کرو، بس خلاصہ ہے۔ مثلا ایک مسئلہ نکالو، جلدی، بہت جلدی نکالو، ایک مسئلہ نکالو، زوجہ اور ایک، جلدی کرو، جس کے پاس کاپیاں نہیں ہے عادت تمہارے آخر میں خراب ہوگی تو دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھو۔ ایک زوجہ ہے، کیا بولو؟ زوجہ، ایک بھائی حقیقی، یہ موجود ہے، موجود، معتبر ہے، حاضر ہے، یہ الفاظ رکھو، اور دوسرا بھائی جو حقیقی بھائی ہے وہ بیچارہ مفقود ہے، کیا بولو؟ اب اس مسئلے کو حل کرو، شاباش، جلدی، ابھی پوچھوں گا، جلدی کرو۔ جی حل ہو گیا؟ کیسے حل ہوا؟ زوجہ دے دیا، زوجہ کو دیا ربع، اور ماں کو کتنا دے دیا؟ سدس۔ کیوں؟ سدس دے دیا، اس کو بھی پھر آپ زندہ شمار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، زندہ شمار کرو۔ تو دو بھائی ہے، سدس دے دیا، کیا دے دیا؟ اس لیے کہ دونوں بھائی موجود ہیں، لوجود الاخوان، دونوں بھائی موجود ہے، اور دو بھائیوں کی موجودگی میں ماں ثلث سے نیچے آئے گی، کتنا دیا جائے گا؟ سدس دیا، تو اس کو سدس دے دیا، اور دونوں بھائی باقی اسبات سمجھے جائیں گے۔ تو مسئلہ 12 سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ 12 سے ہوگا۔ 12 زوجہ کا 3 ہے، کوئی گڑبڑ نہیں، ماں کے 2 حصے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن جو 2 بھائی ہیں اس کو ہم جو ہے نا بچہ ہے 7 بچ گئے نا، زوجہ کو 3 دے دیے، ربع 3 ہے، اور ماں کو 2 دے دیے، تو 5 ہو گئے، 7 بچ گئے، وہ کس کے ہو گئے؟ بھائیوں کے ہو گئے، لیکن بھائی 2 ہیں اور حصے 7 ہیں، کیا کیا جائے گا؟
تباین ہے، کل روس میں ضرب دو، 24 سے ہو جائے گا، کتنا؟ 24 سے ہو جائے گا، 24 سے اب کر لو، 24 سے ہو جائے گا تو پھر 24 میں سے تصحیح ہوگی، 2 3 6، ماں کا حصہ 2 2 4، اور ان کا حصہ 14، 14 2 بائی کا ہوا، 1 بائی کا حصہ الگ کرو، 7، 7 کو محفوظ کرو، ہو گیا۔ نہیں سمجھ گئے؟ ہم نے اس کو زندہ سمجھتے ہوئے اس کا حصہ الگ کیا اور اس کے حصے کو محفوظ رکھا، جب تک اس کا پورا حقیقت سامنے نہ آیا ہو کہ کیا ہے کیا نہیں۔ نہیں سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، اب اس کو آپ مرتا ہوا شمار کرو تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ اب اس کو میت شمار کر لو، پھر کرو جلدی، کیسے ہو جائے گا؟ زوجہ یہی مسئلہ، لیکن یہاں اختین کو نہ کرو، ایک بھائی دیکھو، اخ شقیق، کیا کر دیا؟ ایک بھائی ہوا نا، اب حل کرو، ربع تو ادھر بھی ہوگا، ربع یہاں سدس دیا جائے گا، شاباش، یہاں چونکہ بھائی ایک ہے، 2 نہیں ہے، لہذا سدس نہیں ہوگا، سرس ہوگا۔ اب معنی کوئی بھی نہیں ہے، حجب نقصان نہیں ہے، لہذا ہم نے سرس دے دیا، اور مسئلہ کتنے سے ہو جائے گا؟ پھر بھی وہی 12 سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ 12 سے ہوگا، تو 12 میں سے 3 ادھر دے دے، 2 وہاں کو دے، 5 حصے پھر بچ گئے، تصحیح کی ضرورت نہیں، 5 حصے کس کو دے دیں؟ بھائی کو دے دیں، یہاں پھر کوئی بچے گا بھی نہیں۔ تو ہم نے زندہ کی حالت میں بھی نکالا، بولو، اور مرنے کی حالت میں بھی نکالا، پھر جو زندہ حصہ جو آتا تھا اس کو محفوظ کرنا ہوگا، یہ ہے ہمارا کام۔ بعض اوقات حصے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر کل مال کو موقوف کرنا پڑتا ہے۔ مولانا ایک اور مسئلہ نکالو جلدی، ایسا نکالو کہ ایک بیٹا ہے جو غائب ہے، مفقود ہے، اور ایک چچا ہے، اب بتاؤ، حل کرو جلدی، اس طرح تمہارا ذہن نکل جائے گا نا۔ یہ میراث تو نقشوں سے ہوتا ہے، 2 مثالوں سے ہوتا ہے، اب یہاں پر ہم تقسیم ہی نہیں کر سکتے، اتنی مجبوری ہو جائے گی، غور کرو۔ یہاں تو بیٹا بھی اسبا ہے اور چچا بھی، ایک بیٹا ایک اسبا ہے، اب بیٹا بھی اسبا ہے اور بولو چچا بھی اسبا ہے، لیکن بیٹے کی موجودگی میں چچا بالکل محروم ہوتا ہے، لہٰذا اب اگر ہم بیٹے کا مفقود نہ مانا جائے، بیٹے کو زندہ فرض کیا جائے، تو چچا کو باہر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بیٹے کی موجودگی میں چچا محروم ہے کہ نہیں؟ محروم ہے، باہر کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف اگر بیٹا بالکل مر جاتا، اس کو مرا ہوا فرض کر لیں گے، خود تو کل مال کا مالک چچا بنے گا، بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا، لہذا اس صورت میں حصہ کہاں رکھ سکتے ہو بتاؤ؟ اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، پورے مال کو موقوف کرنا پڑے گا، یہی تو میں نے مثال دیا۔ پہلے والے میں تو آپ نے حصہ رکھ دیا، لیکن اس مثال میں تو حصے کی بات ہے ہی نہیں، یا وہ چچا سارے مال کا مالک بن جاتا ہے، یا اس کو بیٹا اگر زندہ ہو جائے تو زندگی موجود بیٹا آؤٹ ہو جاتا ہے، نہیں وہ چچا آؤٹ ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک بیٹے کے صورتحال معلوم نہ ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس کو زندہ بھی فرض کر سکتے ہو، حصے کے لحاظ سے بھی اور کل مال کے لحاظ سے بھی، جب تک اس کا پورا وہ حالات سامنے نہ آئے ہوں۔ آپ مفقود کے بارے میں یہ طریقہ اپناؤ گے، سمجھ گئی بات کو؟ یہ ہو گیا۔ وَيُو کو بہت ایسے تمزی علیہ مدت وقت لف روایت فی تلک المدت، ظاہر روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی زندہ نہ بچے، 90 سال، 120 سال، سمجھ گئے؟ لیکن ان مسئلوں میں بھی احناف نے امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق رجوع کیا ہے، اور قاضی فیصلہ کرے تو فیصلہ معتبر ہوگا۔ 120 سال، 100 سال، امام محمد صاحب نے 110 سال کا قول کیا ہے، امام یوسف رحمۃ و 5 سنین، 105، بعض نے 90 سال، فتویٰ 90 سال پر ہے۔ کس پر ہے بولو؟ 90 سال۔ بھائی 90 سال کے بعد پھر وہ کیا کوئی بیوی عورت شادی کرے گا؟
90 سال کا معاملہ تو پھر گڑبڑ ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے کیا بتایا، حناف کیا کہتے ہیں؟ ملکیہ کی طرف جاتے ہیں، 4 سال کی بات کرتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ بھئی معاملے کو اجتہاد امام پر چھوڑو۔ کس پر بولو؟ قاضی، حاکم، کیا بولو؟ حاکم پر چھوڑو۔ اور یہ ابھی آپ کو سمجھا دی، وہ موقوف دوسرے حکم میں موقوف سمجھائے گا یہاں تک کہ اس کا مال کا پتہ چلے اندر موتی و ماں کا موقوف نہیں، جب زندہ آ جائے گا تو اس کا فیصلہ مال دے دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا زندہ مرغ ہو تو یہی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ باب ہو گیا۔ اچھا چھوٹا سا، کتنا ٹائم ہے؟ 2 چیزیں رہ گئی نا۔ اچھا ایک رہ گیا مرتد۔ کیا بولو؟ مرتد وہ ہوتا ہے کہ یا تو قول سے اسلام سے معاذ اللہ پھر جائے، یا خود دارالحرب میں چلا جائے، دارالمسلمانوں کے ملک کو چھوڑ دے۔ تو دارالحرب کے بارے میں 2 رائے پائے جاتے ہیں۔ احناف یہ پائے جاتے ہیں کہ یہ مرتد جو ہے یہ کیا ہو جائے گا، اس نے جو حالت اسلام میں کمائی کی ہے وہ مال کی کمائی کی، اس کے ورثاء مارے گئے، اس مال میں کوئی قباحت نہیں۔ احناف یہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ بھائی جب اسلام سے پہرا ہے معاذ اللہ تو اس سے پہلے کوئی مال کی جائیداد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کمائی جو ہے کس کی ہے؟ وہ وارثوں کی ہے۔ اور جو اسلام کے بعد ہے دوسری طرف وہ اس کا اگر کوئی مال ہے اس کو دارالاسلام میں بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا سب کچھ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ بہرحال احناف کی رائے اس میں بہت بڑا معتبر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر لحاظ سے اس پر اسلام پیش کیا جائے اور اس کو ہر لحاظ سے کوشش کی جائے کہ ارتداد سے منع ہو جائے، نہیں ہوا تو پھر وہ اسی طرح مرتد کی طرح جو اب مرتد کا حکم ہے وہ اسی کا ہو جائے گا۔ جی یہ کہتے ہیں کہ فَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حال اسلامی فَهُوَ لِوَرَثِهِ، وہی بات آ گئی نا، فَهُوَ لِوَرَثِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حال الرِّدَّةِ يُوزَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ وَعِنْدَهُمَا الْكَسْبَانِ جَمِيعًا لِوَرَثَةِ الْمُسْلِمِينَ۔ صرف کتاب دیکھنا ہے، یہ 2-3 اقوال معتبر مانے گئے ہیں۔ امام شافعی سے رحمۃ اللہ کہتے ہیں دونوں حالت مال کدھر لے جائے، مسلمانوں کے بیت المال میں، لیکن آج کل نہ لے جائے۔ میں نے بار بار کہا ہے آج کل جو ہے نا زندہ باد، سمجھ رہے ہو نا، کسی یتیم کو حق نہیں پہنچے گا، مسکین کو نہیں پہنچے گا۔ اب ٹائم نہیں ہے نہ زیادہ باتیں اس میں کرنی ہے میں نے۔ وَمَا اكْتَسَبُوا بَعْدَ الْحُلُوكِ بِدَارِ الْحَرَبِ فَهُوَ فَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ۔ جو وہاں جا کر کمائی کی ہے، کہاں؟ دارالحرب میں، اگر ایسے حالات میں اس کا مال ہاتھ میں آ جائے سب کا اتفاق ہے کہ اس کو بیت المال میں لے جائے۔ بھئی یہ قیدیوں کی پرورش کہاں سے ہوگی، سرکاری لوگوں کو تنخواہیں کہاں سے ملے گی، یہی تو بیت المال میں آتا ہے، اس سے کی جاتی ہے نا۔ حجی چوکیداروں کو کہاں سے ملے گی، ڈاکٹروں کو کہاں سے ملے گی، یہ ساری چیزیں کہاں سے ملے گی؟ یہ سارا جو ہم کہتے ہیں بیت المال بیت المال بیت المال میں حقیقت میں عوام کی کمائی کا خزانہ ہے۔ کیا ہے بولو ہے؟ اب چھوٹی سی بات میری سن لو، پھر دعا بھی کر لے تو برا نہ مانے، اگر حقائق واضح نہ کی جائے تو پھر خیانت ہوگی۔ ہم لوگ بڑے آسانی کے ساتھ، میں سب مولویوں کی بات کروں، سیاسی کی نہیں کروں، سب کی کر رہا ہوں۔ ہم سارے مولوی جو ہے نا وہ کہیں سرکاری جگہ کا نام دے کر وہاں بیٹھ کر یا مدرسہ بناتے ہیں یا مسجد بنا لیتے ہیں، کرتے نہیں۔ کہہ رہے کس کی ہے یہ؟ سرکاری ہے، بولو یار کیا کس کی ہے؟ سرکاری ہے۔ تاکہ عثمانی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا بڑا پیارا، تو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کے بندو، جو گورنمنٹ کا چیز ہوتا ہے وہ تو پورے عوام کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ پورے عوام کے حقوق اس میں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی چیز پر قبضہ کر لو گے، اس کی معافی تو آسان ہے کہ جا کر اس سے معافی مانگو یا اس کو اس کا عوض دے دو، لیکن یہ بتاؤ جو پورے عوام کی چیز پر قبضہ کر لو گے اس سے معافی کیسے ہوگی اور اس کا معاوضہ کیسے ہوگا؟ یہ تو اور بڑی خطرناک چیز ہے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں ہم کہتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کی جگہ، یار گورنمنٹ کدھر سے لایا ہے؟ یہ تو عوام کی چیز ہے۔ کس کی ہے؟ عوام کی چیز ہے، تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی بات جو ہے نا، چونکہ عوام کی جو ہمارے غنیمت ہوتا ہے اس کے حقدار عوام ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ حقدار، تو لہٰذا وہاں پہنچانا چاہیے۔ یہ شرکت عامہ ہے۔ کیا بولو؟ عام لوگوں سے، تو آپ کو یہی بتائے کہ ادھر لے جائے۔ جی فلاں فلاں کہتے ہیں اس میں کوئی وَقَسْبُ الْمُرْتَدِ جَمِيعًا لِوَرْثِ الْمُسْلِمِينَ، مرتدہ کا قسم مسلمانوں کے لیے ہوگا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ گئے؟ اور وہ مرتد جو ہوتا ہے آپ نے پڑھا فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ
لا مسلم ولا من مرتد وكذلك المرتد إذا ارتد أهل الناحية بأجمعين فإني ورسول. ہوگی بات. اب تھوڑی سی ایک دن کا ہے وہ کل ہو جائے بس. دو چھوٹے بابوں کے دعا کر اللہ تعالیٰ جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دین دنیا کی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کامل نصیب فرمائے. اللہ ہمیں فہم کامل نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مہینے میں ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے. مزید گناہوں سے بچائے رکھے. اللہ ہم سب پر فضل کر. اللہ اپنے فضل اور اللہ خزانے کھول دے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے اس ادارے کے بانی جو دنیا میں نہیں ہے اللہ قبر پر رحمت فرمائے. جو عاملین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو دوسرے عوامل ہیں، خادمین ہیں، اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو اس خدمت کا صلہ عطا فرمائے. صدق اللہ.